سورہ دخان آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضى۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور یہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے، یہ سب کچھ ہم نے ہنسی مذاق کے طور پر نہیں بنایا، کیونکہ اہل مکہ کا نظریہ کیا تھا کہ اس زندگی کے بارے میں کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو، اور یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد بھی دوبارہ اور زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، یہ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنانے تو کیا ہم نے مذاق کے طور پر دنیا کو بنایا ہے؟ امتحان کے لیے بنائے نا، ظاہر ہے ٹھیک ہے تم اس میں رہ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، یہ تمہاری ضروریات میں سے ہے، لیکن ایسے ہی بیکار ابس تو نہیں بنایا نا، یہ کچھ نہ کچھ مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کا دنیا کا بنانے کا اور دنیا میں مخلوق کو پیدا کرنے کا۔ یعنی ہمارے عدل کا یہی تقاضا ہے کہ کائنات کسی معقول حکمت سے بنائی جائے، لہٰذا ہم نے دنیا کھیل کے طور پر نہیں بنائی بلکہ عدل والی حکمت سے بنائی، اگرچہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ ہماری ذات لغو کاموں سے پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب فضولیات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں نقص نہیں ہے نا، تو یہ نقص کیا، کھیل کود کیا ہے، انجوائمنٹ یا جو بھی ہے، یہ ایک نقص کی بات ہے، تفریح کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ تفریح تو کرنے والے نہیں ہے نا، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض، ہم نے دنیا کو لغو پیدا نہیں کیا۔ ہمارے بارے میں ایسا گمان صرف کافروں کا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری جگہ سورہ مومنون آیت نمبر 115 116 میں افا حسبتم انما خلقناکم، کیا تمہارے یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایسی باتوں سے سچا بادشاہ بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اور وہ عزت والے عرش کے مالک ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ کہ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون، ان کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، ولیکن اور لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ زمین و آسمان پر انسان جتنا غور کرے اتنا اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ایک منظم انداز میں کیا ہے، ایک بامقصد پیدا کیا ہے۔ جیسے سورج بے مقصد نہیں ہے، چاند اس کا بھی مقصد ہے، سمندر ہے اس کا بھی مقصد ہے، بادل ہے، ہوا، ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی چیز کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مثلا یہ کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ کھانا ایسے ہی تو نہیں بنا کے رکھ دیتے، بھوک نہیں لگی ہے یا کوئی کھانے والا نہیں ہے لیکن میں بنا کے رکھ دیتی ہوں کوئی بات نہیں، نہیں، ابھی نہیں بھوک لگی ہے، جب بھی بھوک لگے گی تو کھانا ریڈی ہے تو کھا لیا جائے گا، اس مقصد سے آپ کھانا بناتے ہو نا۔ اسی طرح دوسرے کوئی بھی کام، کپڑا سینا ہے، کپڑا خریدنا ہے، یا کوئی بھی کام، تو یہ ہم جو دنیا والے ہیں ہم اس کام کو اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ایک ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ نے بیکار اور عبث نہیں، ہماری نظر میں مثلا اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں، ہماری عقل اگر سوچے تو سانپ کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سانپ کون سے کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ تو آج سائنس پروف کرتی ہے کہ اس کے زہر سے کتنی ساری میڈیسنز بنتی ہے۔ یہاں پر تو نہیں دیکھا ہے لیکن آپ اگر وہ دیکھو گے، سعودی عربیہ میں ہم لوگ تھے جب، اب آج بھی ہے الحمدللہ، سیدلیہ لکھا ہوتا ہے، اور سیدلیہ کا نشان کیا ہوتا ہے؟ سیدلیہ نہیں یہ ہے جیسے ہمارے وہاں کیا بولتے کلینک وغیرہ، کلینک نہیں، فارمیسی وغیرہ، تو سیدلیہ، تو سیدلیہ کے ساتھ نشان کیا لگا ہوتا ہے؟ دو ایسے سائیڈ میں وہ ہوتے بریکٹ جیسا اور سانپ، یعنی اس سے یہ میڈیسنز بنی ہے، میڈیکل اسٹور وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چوٹی ہے، مکھیاں ہیں، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کی ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ان سب کے لیے اٹھائے جانے کا دن فیصلے کا دن ہے، قیامت کا۔ وہ دن ایسا افراتفری کا عالم ہوگا کہ
فیصلے والے روز سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ بندوں کے درمیان حق و انصاف سے فیصلہ فرمائیں گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا و سزا ملے گی۔ اس دن اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے اور ادنا اور اعلیٰ سب جمع ہوں گے۔ کون سا دن ہے وہ؟ یوم لا یغنی مولن او مولن ام مولن شیئا ولا هم ینصرون، کہ وہ دن جب کوئی عزیز ترین دوست اپنے کسی عزیز ترین دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ مولا ایسا شخص جو کسی تعلق کی بنا پر کسی کو پوچھے، خواہ وہ تعلق رشتہ داری کا ہو، خواہ وہ دوستی کا ہو یا پڑوسی کا ہو۔ دنیا میں تو یہ سب کچھ کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں، ہوتا ہے نا، بعض دفعہ رشتہ داری جلدی نہیں آتے لیکن پڑوسی جلدی سے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ تمہارے سب سے زیادہ حقدار قریب کے پڑوسی ہیں۔ تو مولا ایسا شخص جس کا تعلق کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا ہمارا تعلق پڑوسی سے ہے تو وہ ہمارا مولا یعنی ہمارا دوست ہے، وہ قریبی۔ رشتہ داروں سے تعلق ہے تو وہ ہمارے رشتہ دار ہے۔ اسی طرح کوئی دوست سے اگر تعلق ہے تو وہ ہمارا گہرا دوست ہے، اس لیے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر رحم کرے اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ انہ هو العزیز الرحیم، یعنی بے شک وہ زبردست ہے رحم فرمانے والے، یعنی اس کتاب کا بھیجنے والے عزیز ہے، زبردست ہے، اس کتاب کو نیچا نہیں دکھا سکتے کوئی بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور رحیم بھی ہے کہ جو مان لیتا ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، دوست دوست کو چھوڑ دے گا، رشتہ دار سے کترائیں گے، جیسا کہ سورہ مومنون آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو رشتے باقی نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ سورہ معارج آیت نمبر 10 اور 11 میں وَلَا يُسْأَلُ عَنْ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس روز کوئی عزیز دوست اپنے عزیز کو سراسیمہ پریشان دیکھنے کے باوجود بھی نہیں پوچھے گا۔ پھر فرمائے نہ کوئی اس روز کسی کی صورت سے کسی بھی صورت مدد کرے گا اور نہ کوئی غیبی مدد آئے گی۔ مدد آئے گی تو کس کی؟ ہاں، اگر اللہ کے وسیع رحمت غمگسار بن جائے تو بن جائے اللہ بڑے غلبے اور وسیع رحمت والے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر رحم کر لے اس کے حال پر، اس کی پریشانی کو دیکھ کے، تو یہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی قریبی دوست، جیسے سورہ عبس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہاں پر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ باپ سے، بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بچے ماں باپ سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی ہم سے نیکی نہ لے لے، کیونکہ ہر کوئی اس دن کیا ہوگا؟ خود ضرورت مند ہوگا۔ تو یہ افراتفری کا عالم تو آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے نا، کہ کوئی بھی کتنی بھی مصیبت میں ہے لیکن کوئی کمی ہے کہ چلو میرے پاس جو کچھ ہے، چلو ایک روٹی ہے مثال کے طور پر، جبکہ ایک تو ہوتی نہیں ہے، آدھی میں دے دوں اور آدھی میں کھا لوں، کوئی بات نہیں، آدھا میرا پیٹ بھرے گا لیکن آدھا کم از کم دوسرے کا تو بھر جائے گا۔ تو یہ تو دنیا میں مطلب پرستی اور خود غرضی اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو آخرت کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، کہ وہاں تو چلو ایک کے دروازے پہ گئے، روٹی نہیں ملی، دوسرا کوئی دے دے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا دے گا، تو ہر ایک سگے ماں باپ منہ چھپا رہے ہوں گے، جبکہ دنیا میں اپنی ساری خوشیاں اولاد کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تیاری اپنے لیے خود کرنا ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہو کر بیٹھنا ہے، فلاں میرے کام آ جائے گا، وہ پیر مجھے چھڑا لیں گے اللہ کے سامنے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، فلاں ہمارے کام آ جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا صفیہ بنت عبد المطلب، پھوپھی ہے میری پھوپھی صفیہ ابن عبد المطلب، یا فاطمہ بنت محمد، دنیا میں تم مجھ سے کوئی بھی کام کے لیے کہو تو میری استطاعت کے مطابق میں اس کو پورا کر دوں گا تمہاری خواہش کو، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، تم کو خود اپنے لیے تیاری کرنا ہے۔ تو ایک نبی اپنی فیملی کو یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سورہ تحریم میں پوری آیت اتار دی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو خود بچانے کی کوشش کرو،
اپنے لیے خود اعمال جمع کرو، اپنے آپ کو خود گناہوں سے بچاؤ اور اس کے لیے توبہ کرو اور اللہ سے استغفار کرو اور اپنے نامہ عمل میں سے اس کو مٹاتے چلے جاؤ، ورنہ جو جمع ہو جائے گا پہاڑ کے برابر تو کوئی بھی نہیں آئے گا تم کو چھڑانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے۔ پھر آگے جہنمیوں کے اس کا ذکر ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا، جو دنیا میں انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تکبر کی وجہ سے اللہ کی باتیں نہیں مانتے تھے، ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت صافات میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے، طعام الاثیم گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، سخت کڑوا، کہتے ہیں کہ اس کا پانی بھی اگر جس پر لگ جائے تو جسم سوج جاتا ہے اس کے ورم کی وجہ سے، اتنا زہریلا ہوتا ہے، کل محل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، منہ کو بھون ڈالے گا۔ اللہ محفظنا منہم علم لا تجنا منہم، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں۔ کل محل یغلی فی البطون، پیٹ میں پہنچ کر ابال آئیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ پیٹ سے منہ میں سے پیٹ میں گیا اور پیٹ میں ٹھنڈک ہو گئی، نہیں، بلکہ وہاں پر بھی کھول رہا ہوگا، منہ کو تو بھون ڈالے گا، مگر بھوکا پیاسا ہوگا انسان تو بھوک کی وجہ سے اس کو کھا جائے گا، جب پیٹ میں اترے گا ایسے بل پڑے گا، اینٹھن ہوگی اور پیٹ میں پہنچ کر پانی کے کھولنے کی طرح کھولے گا، اور اسے کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہ درد کی تکلیف کی وجہ سے بھاگے گا، حکم ہوگا پکڑو اس کو اور گھسیٹو اس کو جہنم کے بیچوں بیچ میں لا کر چھوڑ دو، کنارے پر تو آگ پھر بھی کم ہوگی، بیچوں بیچ میں آگ کی شدت تو اور زیادہ ہوگی۔ زقوم ایسا درخت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اہل جہنم کو پینے کے لیے 4 چیزیں دی جائے گی۔ نمبر 1 کھولتا ہوا پانی، نمبر 2 بدبودار پانی، نمبر 3 سدید، اور نمبر 4 یہ کلمحل یعنی تلچٹ۔ کیا معنی ہے کھولتا ہوا گرم پانی؟ اس کا ثبوت کہاں سے ملے گا ہم کو؟ وسوقوا ماء جميعا فقطع امعاءهم، صحیح بخاری میں ہے اس کا ذکر کہ یہ پانی جہنم کی آگ پر ابالا جائے گا، اس کی حرارت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے پیتے ہی اہل جہنم کی اتڑیاں پگھل کر باہر آ جائیں گی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا آیت نمبر 15 میں وسوقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اور دوسرا جو ان کو پانی دیا جائے گا بدبودار، یہ پانی اتنا بدبودار ہوگا کہ منہ کو نہیں لگایا جائے گا، یعنی ناک برداشت ہی نہیں کر پائے گی اس کی بدبو، جیسے کہ سورہ صاد آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھیں۔ تیسرا جو پانی قسم دی جائے گی پانی کی وہ کیا ہے؟ سدید، سواد سے، سواد دال یا دا، سدید۔ اہل جہنم کے بدن میں سے جو اشیاء پگھل پگھل کر بہے گی، ان کا خون، ان کی پیپ، یہ سب سدید ہے۔ سدید کون سا پانی ہے؟ جہنمیوں کا خون اور پیپ، یا رب، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 17 میں فرمایا من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ اس کے آگے جہنم ہے، یہاں پر بھی وہی جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا نا ورائہم، تو وہی آ گیا کہ اس کے آگے جہنم میں، اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر حلق سے اتار نہیں سکے گا، اور ہر طرف سے اس کو موت آئے گی جبکہ وہ مرے گا نہیں، اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ اور چوتھا جو پانی دیا جائے گا وہ تلچھٹ، مخل۔ حضرت ابن عباس سے مخل کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا گاڑھا تلچھٹ کی طرح، یعنی جیسے دیکھے ہوں گے کبھی کہ کوئی لاوا پھٹتا ہے تو کیسے وہ اس کے اوپر کوئی جھاگ کی طرح جمع ہونے لگ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، آگ کے اندر کے جو شعلے ہوتے ہیں اس سے وہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے وہ کیا ہے، تلچھٹ بن جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر وہ ہو جاتی ہے۔
اور اس کا ثبوت ملتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 29 میں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار رکھی جس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا، اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، وہ ان کے چہرے بھون ڈالے گا، وہ برا مشروب ہے اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے، یہ 4 قسم کے پانی کے علاوہ بھی ہے، جیسے غساق ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اہل جہنم جو ایسی غلیظ اور دہکتی اشیاء پیئیں گے تو سوال کیا ہے، کیا وہ یہ چیزیں پی کر مریں گے نہیں؟ تو یہاں جب اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ایسی دہکتی اشیاء پی کر کافروں کو موت آنی لازمی ہے، تاہم جہنم میں کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایسی دردناک چیزیں، ہولناک چیزیں، اگر انسان دنیا میں ایک ذرا سا زہر کا وہ پی لے تو مر جاتا ہے، لیکن وہاں تو مر جانا چاہیے نا، لیکن وہاں پر چونکہ موت ہی نہیں ہے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، اس لیے وہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی مریں گے نہیں، بلکہ ویسے ہی رہیں گے۔ اور سدید کس کو پینے کے لیے دیا جائے گا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یمنی خدمت نبی میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکئی سے بنی اس شراب کا حکم پوچھا جو اہل یمن پیتے تھے۔ ہم مکئی سے شراب نکالتے ہیں اور ہم پیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وہ نشہ آور ہے، یعنی اس کو پینے سے نشہ آتا ہے؟ یمنی نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور شے حرام ہے، جو آدمی نشہ آور شے پیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اسے تینہ خبال پلائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا پسینہ یا ان کا نچوڑ۔ اللہ سے ہم لوگ دعا کریں کہ ہمیں جنت کا خوشگوار اور میٹھا پانی پلائے اور نار جہنم سے ہماری حفاظت کرے۔ اسی طرح جہنمیوں کا کھانا، ان شجرۃ الزقوم، سورہ دخان، بے شک تھور کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے تانبے یا تلچٹ کے مانند وہ پیٹوں میں کھولے گا، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح حکم ہوگا اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب لے لو، مزہ چک، بے شک تو بڑا عزت والا، بڑا تکریم والا بنا پھرتا تھا، بلا شبہ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ زقوم کی بدمزگی کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹیسٹ کے بارے میں بتایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین کے سمندروں میں ڈال دیا جائے، سمندر میں نہیں، سمندروں میں، تمام سمندروں میں، تو تمام سمندر بدمزہ اور خراب ہو جائیں گے، پورا ایک قطرے کی وجہ سے پورے سمندر کا ٹیسٹ خراب۔ ایک اور روایت میں کہ وہ قطرہ زقوم اہل دنیا کی اشیاء خورد و نوش کڑوی کر ڈالے گا، پس اس کا کیا حال ہوگا جس کو وہ کھانا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جنت کی پاکیزہ نعمتوں سے فیضیاب کرے اور عذاب جہنم سے ہم کو بچا لے۔ تو پناہ بھی مانگنا چاہیے، عمل کرنے سے بھی پناہ مانگنا چاہیے کہ ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، اور ایسے جیسے ہے نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا، شارٹ میں ہے لیکن بہت جامع دعا ہے، اللہم انی اسکل جنت وما قرب الیہا قول وعمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل۔ اے اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس بات اور عمل کا جو ہم کو جنت کے قریب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور ہر اس بات اور عمل کا جو ہم کو جہنم سے دور کر دے۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمارے فائدے کے لیے، اور ہم روزانہ اگر اس کو اپنی عادت کے مطابق سجدوں میں بنا لیں تو کتنا فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت خود اس کے لیے سفارش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے دے دیجیے۔ اور جو 3 مرتبہ جہنم کا سے بچنے کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم خود کہتی ہے یا رب اس کو مجھ سے بچا لیجیے۔ تو ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اردو میں بولیے، نہیں آتی عربی کی اس میں بولنا، تو یا رب ہم کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی جنت الخلد میں، اعلیٰ جنت میں داخل کیجیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لیکن نماز میں ہم کو اردو میں نہیں، عربی میں ہی بولنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب دعا مانگ رہے ہیں تو کسی بھی لینگویج میں اللہ سے بول سکتے ہیں۔
ثم صبوا فوق راسی من عذاب الخمیم، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کو ایک تو پینا پڑ رہا ہے، سر پر بھی ڈالا جا رہا ہے. جیسے کوئی ہوتا ہے نا کہ سخت سردی کے دن میں کوئی بولے کہ یہ ٹھنڈا بالکل برف کا چلڈ پانی پی لو، اور وہی پانی کو بالٹی بھر کے اس کے اوپر ڈالا جائے، اس کا کیا مر ہی جائے گا بتاؤ. تو یہاں پر دیکھو کہ کیا ہے، تو یہاں پر ثم صبوا فوق رأسہ، ڈیل دو اس کے اوپر سے، یعنی کس طرح سے کہ کسی کے مونڈھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا. کتنی بے عزتی متکبر انسان کی دنیا میں ایسے حق والوں سے، دین والوں سے تکبر کی وجہ سے مونڈے گھما کر چلا جاتا تھا، بات نہیں سنتا تھا. آج اس کی نہ کوئی سنوائی ہو رہی ہے اور نہ رحم کیا جا رہا ہے. صبح کیا کیا جا رہا ہے، یعنی پکڑو اس کو کندھے سے اور کھینچ کر، یعنی یہی کندھا اکڑ کر چلتا تھا نا زمین میں اور وہ کرتا تھا. اب کیا کرو، انڈیل دو اس پر اور گھسیٹتے ہوئے، جیسے اس سے پہلے آئے کہ گھسیٹتے ہوئے ان کو، یعنی دنیا میں تو تکبر کی وجہ سے منہ پھیر لیتے تھے، اب کہا جائے گا کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم کے بیچ پر ان کو لے کر جاؤ، الی سوائی جہنم. اور ذق انک انت العزیز الکریم. سوری بلکہ کوثر یہ نہیں وہ اٹینڈ کر پا رہے، مجھے کال کر رہی ہے وہ. نہیں آپا، نہیں کانٹیکٹ ہوا مجھ سے، وہ دوسری کوئی ہنا ہے ان سے کانٹیکٹ ہوا. نہیں، آپ جو یہ بتا رہے، HINA. ہاں آپا میں نے کانٹیکٹ کی، وہ دوسری کوئی ہنا ہے وہ گروپ میں، مجھے اوکے، نہیں ملا ان کا نمبر وہاں پر. ٹھیک ہے، کال کر رہی ہے وہ، میں اب کیسے بات کروں بیچ میں. ذق انک انت العزیز الکریم، رکھو دنیا میں یعنی تیری بڑی عزت، بڑی شان والا تھا، اپنے آگے دین والوں کو حقیر سمجھتا تھا. ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ یہ دن آئے گا ہی نہیں. یہ شک ہی انسان کا اصل دشمن ہے جو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم اپنی غلطیوں کو بھی پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں. جس کام کی سزا ہو اس کے بارے میں سوچے، کیا پتہ شاید کسی کو نہ پتہ چلے، نہ ملے سزا. یہ نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو ڈھارس بندھا دیتی ہے کہ نہیں نہیں دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا. اور یہ کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے اور دل کھول کر غلط کام کرتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں یا شاید ہی یہ کام خراب ہو. تو یہاں پر اسی لیے اس کو بولا جا رہا ہے. اور بھی ہے اس کے لیے. قیامت کے دن مشرکوں پر سزا کا بیان ہے کہ جن مشرکوں کے قول و فعل گناہوں کی گندگی میں لتڑے ہوئے رہتے تھے، انہیں آج زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا. یہ آیت عام ہے، لہٰذا یہ عذاب قیامت تک آنے والے تمام مشرکوں کے لیے ہے. البتہ مشرکین مکہ اس میں بدرجہ اولا داخل ہیں. یعنی یہ طعام تلچھٹ کی طرح کا ہوگا جو اپنی حرارت، کڑواہٹ، بدمزگی اور نقصان کی وجہ سے پیٹ میں ہانڈی کی طرح کھولے گا. اللہ جہنم کے داروغہ کو حکم دیں گے، اس بے ایمان کو پکڑ لو. فوراً 70,000 فرشتے لپکیں گے. یصب من فوق رؤوسہم، ان کے سروں پر جہنم کا جوش مارتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں اور پیٹ کے تمام اعضاء نکل پڑیں گے. پھر نیز فرشتے انہیں لوہے کے گرزوں سے ماریں گے جن سے ان کے دماغ پھٹ جائیں گے. پھر اوپر سے یہ سخت گرم پانی ڈالا جائے گا. یہ پانی ہڈی کو کھال سے علیحدہ کرتا ہوا چلا جائے گا، آخرکار آنتیں کاٹتا ہوا پنڈلیوں تک آئے گا. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہولناک عذاب سے محفوظ رکھے. پھر مزید رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا، لے اب ذق، چکھتا رہے، تو دنیا میں بڑی اونچی ناک والا تھا، آج تیری عزت کہاں گئی اور کیوں انتہائی ذلت و خواری اور پستی میں ہے آج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے کہہ دوں کہ تیرے لیے ویل ہے، پھر دوسری بار کہتا ہوں کہ تیرے لیے ویل ہے. تو اس نے آپ کے ہاتھ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر کہا، پیچھے ہٹو، تیرا رب میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اس پورے علاقے میں میں سب سے زیادہ معزز ہوں
اور سارے علاقے کا میں رئیس ہوں۔ آخر اللہ نے اسے جنگ بدر میں قتل کرایا اور اس کی دنیاوی عزت خاک و خون میں ملائی۔ اس سے کہا جائے گا لے اب اپنی عزت کا اور اپنی سرداری کا مزہ چکھ اور اپنی بڑائی اور بلندی کا لطف اٹھا۔ تو یہ ان سے کہا جائے گا کہ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یعنی کافروں سے کہا جائے گا لو دیکھو یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ جیسے سورہ طور آیت نمبر 13 میں یوم یدعون الی دعا، جس دن انہیں دھکے دے کر دوزخ میں جھونکا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا یہ سحر ہے؟ کیا یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آج نہیں ہے؟ کل تو تم سنتے تھے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب ہم پر نہیں آئے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین۔ بے شک متقی لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک ریشم پہنیں گے، موٹا ریشم بھی، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم، اسی طرح ہم گوری گوری سفید موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کو بیاہ دیں گے۔ حورا، حورن یعنی حورا یعنی عربی میں گوری عورت کو کہتے ہیں، عینہ عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی، یا جسے دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے، یعنی اتنی خوبصورت عورت۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے لذیذ چیزیں طلب کریں گے، ہر مزے کی چیزیں منگوائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہاں موت کا مزہ کبھی بھی نہیں چکیں گے، الا الموتۃ الاولی، سوائے کہ دنیا کی موت جو آ چکی، بس وہی دوبارہ اب موت نہیں آئے گی۔ تو جنتیوں کے لیے بہترین قسم کا یعنی یہاں پر انتظام ہے کہ نافرمانوں کے بعد فرما برداروں کا بیان ہے، اسی وجہ سے قرآن کو مثانی کہا گیا ہے کہ ایک کوئی چیز اگر بری ذکر ہوتا ہے تو اسے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھی چیز کا اپوزٹ چیز کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس ناپائیدار دنیا میں جو اپنے بنانے والے ہماگیر قدرت والے اور محسن اعظم سے ڈرتے رہتے تھے، اس کے احکام پر خوشی خوشی اسی کی رضا کے لیے عمل کرتے رہتے تھے، وہ قیامت کے دن امن و اطمینان والے گھر میں موج اڑائیں گے۔ نہ انہیں موت کا اندیشہ ہوگا، نہ وہاں سے نکلنے کا غم ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ شیطان کے فریب کا ڈر ہوگا، اور نہ اپنے مہربان رب کی ناراضگی کا خوف ہوگا۔ نہایت آرام و اطمینان سے، انتہائی دل جمائی سے اور بے حد آرام سے رہیں گے۔ کافروں کو زقوم کا درخت جیسا تلچھٹ کھانے کو ملے گا اور آگ کی طرح گرم کھال گلانے والا پانی ملے گا، اور مومنوں کو جنتیں ملیں گی جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ طرح طرح کے ریشمی فاخرہ لباس زیب تن کیے ہوں گے، جن میں باریک بھی لباس ہوگا اور دبیز جھلملاتا ہوا بھی، اور عالی شان سونے سے بنی ہوئی مسریوں پر عزت و شان سے آمنے سامنے رونق افروز ہوں گے، کسی کی طرف کسی کی پشت نہیں ہوگی، ہر طرح کا عیش و آرام اور چین و اطمینان نصیب ہوگا، اور اس بیش بہا انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ انہیں حوریں بھی ملیں گی جن کے گورے گورے جسم اور بڑی بڑی نشیلی آنکھیں ہوں گی جو اچھوتی ہوں گی اور یاقوت و مرجان کو شرما رہی ہوں گی۔ در حقیقت حقدار انعام و اکرام یہی سعادت مند ہیں جب انہوں نے دنیا میں اللہ کا خوف اپنے دلوں سے ہٹنے نہیں دیا اور خواہشات نفسانی کو اللہ کی رضا کی خاطر خاک میں ملا دیا، تو ان پر غیر معمولی انعام کیوں نہیں ہو؟ اللہ ان نیک بندوں کو کیوں اس بیش بہا انعام و اکرام سے نہ نوازے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان حوروں میں سے کوئی حور کسی کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اس کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ یہ وہاں جس میوے کی خواہش کریں گے موجود پائیں گے، جو مانگیں گے مل جائے گا، ارادے کے ساتھ ہی موجود اور طلب کے ساتھ ہی حاضر۔ پھر کیسے اطمینان و تسلی سے نہ گھٹنے کا خوف، نہ ختم ہونے کا اندیشہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یعنی دنیا میں تو ہر وقت موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے، ذرا کچھ ہوا تو کہیں موت تو نہیں آ جائے گی، کہیں اس بیماری میں ختم تو نہیں ہو جاؤں گا، لیکن وہاں وہ سب سارا غم ختم ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی نہیں دوبارہ موت نہیں آئے گی، ایک دفعہ دنیا میں آ چکی موت ایک مینڈے کی صورت میں لائی جائے گی اور اسے جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ آج موت کو بھی موت آ گئی اور اعلان کر دیا جائے گا جنت والوں اب دائمی زندگی ہے، کبھی موت نہیں، اور رہے جہنم والوں اب تمہاری بھی ہمیشگی والی زندگی، اب کبھی موت نہیں۔ جنت والے سونے والے نہیں، اور وہ تو ہر وقت آرام و عیش میں محفوظ رہیں گے، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ انہیں جہنم سے بچا لیں گے۔ مطلب پورا ہوا اور اندیشہ دور ہوا، اسی لیے آگے فرمایا
کہ دوزخ سے نجات دینا صرف اللہ کا احسان ہے، یعنی یہ جو بچایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے آگ سے بچا لیا۔ ایک صحیح حدیث میں کہ تم سیدھے سیدھے رہو اور درمیانی راہ اختیار کیے رہو، یقین رکھو کہ کسی کے عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ پوچھا گیا کیا آپ کے بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے عمل بھی آپ کو نہیں لے جائیں گے؟ فرمایا ہاں میرے عمل بھی، جب تک اللہ کا فضل و کرم میرے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو لوگوں پر ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ کریں گے۔ جنتی عورتوں کے بارے میں جو پورے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ہے تو بہت ساری ڈیٹیل لیکن ہم تھوڑی سی دیکھیں گے ان کے لیے۔ جس طرح جنتی مرد حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہوں گے، اسی طرح جنتی عورتیں بھی حسن و جمال میں انوکھی ہوں گی۔ جنتی عورتیں دو طرح کی ہوں گی، ایک تو وہ دنیاوی عورتیں جو جنت میں جانے کی سعادت حاصل کریں گی، اور دوسری حوران جنت۔ حسن و جمال کے لحاظ سے جنت کی دنیاوی عورتیں حوران جنت کے مقابلے میں فائق ہوں گی، یعنی وہ حوریں جو ہوگی وہ ان کی وہ ہوں گی خدمت گار دنیاوی جنتی عورت کی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی جنتی عورتیں زیادہ افضل ہیں یا حوران جنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی جنتی عورتیں حوران جنت سے بہتر ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اوپر کا لباس نیچے کے لباس سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے اوپر کا کپڑا وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے نا، لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں استر ڈالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دی کہ جو اوپر والا کپڑا ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، وہ زیادہ یعنی اٹریکشن والا ہوتا ہے، تو وہ دنیاوی جنت کی عورتیں، اور اندر کے لباس کی مثال دی ہے جنت کی حوریں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازوں اور ان کے روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے روشن کر دیں گے، اللہم اجعلنا منہم، اور انہیں ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، وہ سبز کپڑے زیب تن کیے، سونے کے زیور پہنے، نہایت سفید روحوں کی ہوں گی، سفید روح ہوں گی، موتی ان کے آتش دان ہوں گے، وہ سونے کی کنگیاں استعمال کریں گی، وہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ خوشحال رہیں گے اور کبھی بدحالی کا شکار نہیں ہوں گی، ہم یہاں قیام پذیر رہیں گی، یہاں سے کبھی ہم کو نکالا نہیں جائے گا، ہم ہمیشہ راضی رہیں گے اور کبھی ناراض نہیں ہوں گی، مبارک ہو اسے جس کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہے۔ اب بے مثال جنتی عورتوں کے چند اوصاف ہیں، جیسے کہ سورہ دخان وزوجناہم بحور عین، اور ہم غزال چشم، یعنی جو غزال چشم کس کو کہتے ہیں؟ غزالہ کہتے ہیں ہرن کو، تو ہرن کی آنکھیں جو خوبصورت سی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اس سے وہ کیا گیا، تشبیہ دی گئی کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ عربی میں ایسی نوجوان خوبصورت عورت کو حور کہتے ہیں جس کا حسن و جمال دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کرتے، یعنی آنکھیں کھلی رہ جائے۔ عین سے مراد ہے موٹی موٹی سیاہ بادامی آنکھوں والی، اور بھرپور جوانی والی ہوں گی۔ جنتی عورتیں بھرپور جوانی کے عالم میں ہوں گی، جیسے سورہ واقعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عروبا اترابا لاصحاب الیمین، بلا شبہ ہم ان کی بیویوں کو ایک نئے سرے سے ہی پیدا کریں گے، بس ہم انہیں کنواریاں بنائیں گے، منمونی ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ دنیا کی جنتی عورتوں کو حیات نو عطا فرمائیں گے، یعنی وہ دوبارہ سے جوان بن کر کنواری بن کر اٹھائی جائیں گی، جس سے وہ بھرپور جوان ہو جائیں گے اور ان کے تمام عیب دور ہو جائیں گے۔ دنیا میں چہرے کو وہ کرنے کے لیے کتنے کاسمیٹکس اور میک اپ اور یہ اور وہ اور فیشیل اور وہ سب، وہاں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قدرتی وہاں کی خوبصورتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری بڑھیا خدمت نبی میں حاضر ہوئی، عرض کی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً اس سے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بڑھیا بڑی پریشان ہوئی اور بڑی مایوس ہو کر چلی گئی۔ آپ بھی نماز کے لیے چلے گئے، واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ کی بات مجھ پر بھی بہت شاق گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو کچھ ایسی ہی ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بڑھیاؤں کو جنت میں داخل کریں گے تو انہیں بھرپور جوان بنا کر. لوگوں نے جب آپ کا یہ ارشاد گرامی اس بڑھیا کو سنا ہے تو بہت خوش ہوئی اور اس کی تمام پریشانی دور ہوئی. جنتی عورتیں ماہواری سے پاک ہوں گی، یہ بھی گندگی وہاں نہیں ہے، گندی کوئی چیز داخل ہی نہیں ہے وہاں پر، نہ تھوک ہے، نہ بول و براس ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، اور نہ ماہواری ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، نہ تھوک ہے، نہ بلغم ہے، کچھ نہیں ہے. سورہ وہاں یعنی یہاں پر آیت سورہ نساء آیت نمبر 57، لہم فی ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، بول و براز کرنے کی حاجت نہیں پڑے گی، نہ انہیں ناک جھاڑنے کی ضرورت معلوم ہوگی، نہ کھنکارنے کی. وہ بری عادات اور اخلاق رذیلہ سے، یعنی جو گندگی دنیا میں ہے اس سے پاک ہوں گی. جنتی عورتیں اپنے شوہر سے بے حد محبت کریں گی، انہیں اپنے شوہر سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں دکھائی دے گا. کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور مرد کو نہیں دیکھے گی. سورہ صافات آیت نمبر 48، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْن، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والی غزال چشم خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں. جنتی عورتوں کے بدن بے حد گداز، ملائم، اعضائے بدن نہایت متناسب اور پرکشش ہوں گے، جیسے کہ سورہ نبا میں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ابھرے ہوئے سینوں والی نوجوان ہم عمر عورتیں. جنتی عورتیں نہایت خوش مزاج ہوں گی، وہ اپنے شوہر سے بہت اچھا سلوک کریں گی، ان سے نہایت نرمی سے پیش آئیں گی، درستی اور تنگ دلی ان میں نہیں ہوگی، جیسے کہ سورہ واقعہ عروباً اترابا منموہنی عمر. جنتی عورتیں کنواری ہوں گی اور موتی کی طرح صاف شفاف ان کے بدن ہوں گے، خوش اخلاق ہوں گی، آئینے کی طرح کے چہرے والے ہوں گے، اور دنیا آخرت میں میاں بیوی، دنیا کے وہ میاں بیوی جو نیک اتوار ہوں گے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی اکٹھا کریں گے، اور جنت میں بھی وہ دونوں دنیا کی طرح میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے. جنت میں شوہر کے درجات بلند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کے درجات بھی اتنے ہی بلند کر دیں گے. اگر وہ کم عبادت گزارتی اور وہ زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت تک کا اس کو پہنچا دیں گے. اور اہلیہ کے درجات اگر بلند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کے شوہر کو اس کی جنت تک پہنچا دیں گے. تو یہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی خوبصورت جنت میں داخل کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اللہ کرے کہ ہم متقیوں میں سے بنے، ان متقیوں میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوشخبری دی ہے. اللہم اجعلنا منہم فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون فارتقب انہم مرتقبون. بے شک اس کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا. کس چیز کو؟ قرآن کو، کیونکہ یہ اتنا آسان ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب آج ہم یہ سب باتیں ہماری جب تک میننگ نہیں پڑے تھے ہمارے لیے کتنی مشکل تھی، ہم بحث تلاوت کر کے گزر جاتے تھے. آج اس کی گہرائی میں جب جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل ایک ایک ورڈز کی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کتنا ایزی لگ رہا ہے نا اس کو جاننا. اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل سامنے وہ چیز آ گئی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ بالکل ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کی. فارتقب، پس انتظار کرو، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ ان کے حال کو دیکھتے رہیں کہ کرتے کیا ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگے حالات کیا ہونے والے ہیں. یعنی ان کو چھوڑ دیجئے نہ ماننے والوں کے لیے. یعنی ہم نے یہ قرآن انتہائی آسان، بے حد سلجھا ہوا، انتہائی ظاہر، واضح اور مدلل، منور کر کے آپ کے پاس بھیجا اور آپ کی زبان میں اتارا ہے. عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ، بڑی میٹھی اور بڑی وسیع ہے، تاکہ لوگ سہولت سے سمجھ کر خوشی خوشی عمل کرنے لگیں. یعنی پڑھتے ہوئے بھی کتنا مزہ آتا ہے. اگر واقعی مزہ کوئی لینا چاہے تو قرآن کی تلاوت کرنا ایک الگ مزہ ہے، پھر اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا ایک الگ مزہ ہے، پھر اس کی ڈیٹیل پڑھنا اس میں ایک الگ مزہ آتا ہے. لیکن وہی اللہ کرے کہ ہمارا دل اس چیز کے ساتھ جڑ جائے. نہ ماننے والوں کو دھمکی دی جا رہی، یعنی اب بھی اگر لوگ اسے نہیں مانتے اور جھٹلاتے ہیں تو آپ انہیں تنبیہ کر دیجئے کہ آؤ ہم تم دونوں انتظار کریں اور دیکھیں اللہ کی طرف سے کس کی مدد آتی ہے، کس کا بول بالا ہوتا ہے اور کسے دنیا آخرت ملتی ہے. نتیجہ یہ کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ ہی کامیاب ہوں گے اور آپ کے مخالف غیرت کو تباہ ہوں گے. میں انبیاء اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اونچا کر دیتا ہوں، جیسے کہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں آئے گا، کتب اللہ لاغلبن، اللہ نے یہ لکھ لیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے نبی ہی غالب رہیں گے.
سورہ غافر آیت نمبر 51 52 انا لننصر رسلنا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی دنیا بھی امداد فرمائیں گے اور قیامت کے دن بھی، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اور ظالموں کو ان کے عذر کام نہ آئیں گے، ان پر پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو خوش قسمت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں داخل کرے، امن و امان اور سلامتی اور بغیر حساب، اور ایسے تمام بدترین گھروں سے ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے تمام اعمال سے بھی ہم سب کی حفاظت کرے، آمین یا ارحم الراحمین۔